In the second lecture regarding decentralization with respect to the transferring of power at local level in local government. So our main subject is local government, in which we are studying the different modes of transferring of power. Here in this special lecture we will discuss the different types of decentralization at local government level. So without wasting our time, let's start. The timeline of today's lecture would be uh, we will discuss political decentralization, administrative decentralization. These are the types. Administrative decentralization, there would be a deconcentration. B would be delegation. C, there would be a devolution, and we will discuss all these three, A, B, C, and in specific lectures in detail. You know, administrative decentralization, but here we will deal it as a brief. uh, Fiscal decentralization, economic or market decentralization, and then it's two ways: privatization and deregulation. So let's see what is political decentralization. By its name, political decentralization means that you are delegating powers to your representatives. So it is well suited to representative government, or it's a grassroots. You are giving people their power to choose their representative at the grassroots level. So I'm going to study for you that political decentralization aims to give citizens or other elected representatives more power in public decision making. یعنی آپ کے لوگوں کو ڈسیزن میکنگ میں اختیار مل جاتا ہے، اور اٹ از آفن ایسوسیٹیڈ ود پلورلسٹک پالیٹکس اینڈ ریپرزینٹیو گورنمنٹ. پلورلسٹک یعنی جہاں پر ملٹی ایتھنک اسٹیٹس ہوتی ہیں اور اختیارات ملٹی نیشنل پر جو ہے وہ تقسیم ہو جاتے ہیں. بٹ اٹ کین آلسو سپورٹ ڈیموکریٹائزیشن بائی گیونگ سٹیزنس، یعنی جمہوریت، یعنی لوگوں کا حق، لوگوں کی آواز اور لوگوں کے فیصلے، ٹھیک ہے، ڈیسیژنس، یا آر دیئر ریپرزنٹیٹیوز، ان کو مل جاتی ہے مور انفلوئنس ان دی فارمولیشن اینڈ امپلیمنٹیشن آف پالیٹکس، جو کہ اس سارے سلسلے میں ان کا شیئر ہوتا ہے. سو ایڈوکیٹس آف پولیٹیکل ڈیسنٹرلائزیشن ایزیوم دیٹ ڈیسیژنز میڈ ود گریٹر پارٹیسپیشن، یعنی جب آپ لوگوں کے اعتماد میں لیں گے ان کے نمائندوں کے ذریعے تو کیا ہوگا؟ اٹ وڈ بی بیٹر انفارمڈ اینڈ مور ریلیونٹ ٹو ڈائیورس انٹرسٹ ان سوسائٹی دین دوز میڈ اونلی بائی نیشنل پولیٹیکل اتھارٹیز. یعنی بجائے اس کے کہ وہ فیصلے کریں، لوگ خود ہی اپنی بات کے فیصلے کریں، ان کو اختیارات دے دیتے ہیں. اور یہ کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹری ریفارمز بھی اس میں لے کر آئی. بہت سے ایسے سلسلے ہیں جس میں اس اسکیم میں اسپیشلی پبلک انٹرسٹ ایٹ لارج ہوتا ہے، اور انکریجمنٹ ہوتی ہے پبلک کو افیکٹولی کام کرنے کا، وہ ہوتا ہے، اور گریٹر پارٹیسپیشن اور بیٹر رول، اس طرح کسی چیزیں آ جاتی ہیں پولیٹیکل ڈیسنٹرلائزیشن میں. ٹھیک ہے، آگے ایڈمنسٹریٹو ڈیسنٹرلائزیشن. یہ ایڈمنسٹریٹو کا جو یہاں پر میں اس کو بریف ہی کروں گا، اس کے لیے سیپریٹ لیکچر ہے ایڈمنسٹریٹو ڈیسنٹرلائزیشن کے لیے، کیپ ان ویو. ٹھیک ہے جی، یہاں دیکھ لیتے ہیں ایڈمنسٹریٹو کیا ہے، کہ یہ بھی ٹرانسفرنگ آف رسپانسبلٹی ہے پلاننگ، فائنینسنگ اور مینجمنٹ کے لیے، پبلک فنکشنز کے لیے، سینٹرل گورنمنٹ سے آپ کی یونٹ لیول گورنمنٹ تک، سبارڈینیٹ لیول تک آ جاتی ہے. ایڈمنسٹریٹولی وہ یہ سارا کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی ایک چین پروسیس ہوتا ہے، دیکھ لیتے ہیں. ایڈمنسٹریٹو ڈیسنٹرلائزیشن سیکس ٹو ریڈسٹریبیوٹ اتھارٹی، یعنی آپ کا اختیار پھر نیچے آ رہا ہے، رسپانسبلٹی آ رہی ہے، اینڈ فائنینشیل ریسورسز آ رہے ہیں فار پرووائڈنگ پبلک سروسز، لوگوں کی بہتری کے لیے، امانگ ڈفرینٹ لیولز آف گورنمنٹ. اچھا، اٹ از دی ٹرانسفر آف رسپانسبلٹی فار، کیوں کرتے ہیں؟ پلاننگ کے لیے، فائنینسنگ کے لیے، اور مینجمنٹ آف سرٹن پبلک فنکشنز کے لیے، فرام سینٹرل گورنمنٹ ٹو اٹس ایجنسیز ٹو فیلڈ یونٹس آف گورنمنٹ ایجنسیز. سبارڈینیٹ یونٹس کو کرتے ہیں، اور لیولز آف گورنمنٹ سیمی آٹونومیس پبلک اتھارٹیز کو کرتے ہیں، یا کارپوریشنز کو کر دیتے ہیں، اور ایریا وائڈ ریجنل یا فنکشنل اتھارٹیز کو اختیارات دی جاتے ہیں. تو اس کے تین فارمز ہیں: ڈی کنسنٹریشن، ڈیلیگیشن اور ڈیولیوشن. تو اس حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ اس سنگل لیکچر میں یہ تین بڑے میجر چیزیں ہیں ایڈمنسٹریٹو ڈیسنٹرلائزیشن کی، یہاں کور نہیں ہوگی. یہاں ہم ڈیسنٹرلائزیشن کی
ٹائپس کے اعتبار سے ایڈمنسٹریٹو ڈیسنٹرلائزیشن کو ضرور کنسیڈر کریں گے اس کوشچن کے اعتبار سے. انڈرسٹینڈ اٹ. آگے چلتے ہیں. ڈی کنسنٹریشن یعنی انہیں تھوڑا تھوڑا ہم ضرور دیکھیں گے. ڈی کنسنٹریشن کیا چیز ہے؟ وچ از آفن کنسیڈرڈ ٹو بی دی ویکسٹ فارم آف ڈیسنٹرلائزیشن اینڈ از نام سے ظاہر ہے سمجھ آ رہی ہے. اینڈ از یوز موسٹ فریکوینٹلی ان یونٹری یک ایوانی ریاستوں میں یا اکائی ریاستوں میں اس طرح سے یہ کام ہوتا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ ری ڈسٹریبیوٹس ڈیسیژن میکنگ اتھارٹی اینڈ فائنینشیل اینڈ مینجمنٹ رسپانسبلٹی امنگ ڈفرینٹ لیولز آف دی سینٹرل گورنمنٹ کے ڈفرینٹ سیگمنٹس کو دے دیا جاتا ہے. اور اٹ کین میئرلی شفٹ رسپانسبلٹیز فرام سینٹرل آفیشلز ان دی کیپیٹل سٹی ٹو دوز ورکنگ ان ریجنس پروونسز اور ڈسٹرکٹس میں اس کو کر دیا جاتا ہے، اختیارات کو منتقل کر دیا جاتا ہے. بٹ اور اٹ کین کریٹ اسٹرانگ فیلڈ ایڈمنسٹریشنز اور لوکل ایڈمنسٹریٹو کیپیسٹی انڈر دی سپرویژن آف سینٹرل گورنمنٹ منسٹریز. یعنی منسٹریز کر رہی ہوتی ہیں اور ڈی کنسنٹ یعنی ویک ہے، اتنا زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے. پبلک پارٹیسپیشن بہت زیادہ حد تک نہیں ہے ڈی کنسنٹریشن میں. اسے ڈیٹیل میں آگے دیکھیں گے. ڈیلیگیشن کیا چیز ہے؟ ڈیلیگیٹ کرنا یعنی ایکسٹینسو فارم آف ڈیسنٹرلائزیشن ہے. ٹھیک ہے، یعنی کس طرح سے تھرو ڈیلیگیشن سینٹرل گورنمنٹس کیا کرتی ہیں؟ ٹرانسفر کرتی ہیں رسپانسبلٹی کو فار ڈیسیژن میکنگ کی اینڈ ایڈمنسٹریشن کی آف پبلک کے کاموں کا ٹو سیمی آٹونامس آرگنائزیشن ناٹ ہوللی کنٹرول بائی دی سینٹرل گورنمنٹ. یعنی سارا کا سارا کنٹرول نہیں ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے بٹ الٹیمیٹلی اکاؤنٹیبل ٹو. لیکن پھر بھی وہ سیمی جو بھی ہیں وہ سینٹرل گورنمنٹ کو اکاؤنٹیبل ضرور ہوتے ہیں. پاور ڈیلیگیٹ کرتے ہیں لیکن پھر بھی ان کو یہ لوور لیول کے ضرور اکاؤنٹیبل ہوں گے. تو کیا ہوتا ہے؟ گورنمنٹس ڈیلیگیٹ رسپانسبلٹی وین دے کریٹ پبلک انٹرپرائزز اور کارپوریشنز. ہاؤسنگ اتھارٹیز بناتے ہیں تو بھی اختیارات ان کو دیتے ہیں. اسی طرح سے کارپوریشنیں بناتی ہیں تو بھی ڈیلیگیٹ کر دیتے ہیں پاورز کو. ٹرانسپورٹیشن اتھارٹیز کو کے حوالے سے دے دیا جاتا ہے. اسپیشل سروسز ڈسٹرکس کر دیا جاتا ہے. سیمی آٹونامس اسکولز ڈسٹرکس، ریجنل ڈیولپمنٹ کارپوریشنز اور اسپیشل پروجیکٹ امپلیمنٹیشن یونٹس، یہاں سارے اختیارات ڈیلیگیٹ کر دیے جاتے ہیں. اسی طرح سے اختیارات کو ڈیوالو کیا جاتا ہے. یہ تیسری قسم ہے ڈیسنٹرلائزیشن کی. کس طرح سے ہوتا ہے؟ وین گورنمنٹ ڈیوالو فنکشنز، اختیارات امور کے اعتبار سے، دے ٹرانسفر اتھارٹی فار ڈیسیژن میکنگ فائنانس اینڈ مینجمنٹ ٹو quasi autonomous units of local government with corporate state. یعنی کیا کہ آپ ڈیوالو کرتے ہیں ان امور کے اعتبار سے کہ بھائی یہ کام آپ، یہ کام آپ. تو ڈیولیوشن یوزلی ٹرانسفرز رسپانسبلٹی ٹرانسفر کی جاتی ہے فار سروسز ٹو میونسپلٹیز دیٹ الیکٹ دیئر اون میئرز اینڈ کاؤنسلس کا انتخاب کریں اور ریز دیئر اون ریونیو اور اینڈ ہیو انڈیپینڈنٹ اتھارٹی ٹو میک انویسٹمنٹ ڈیسیژنز. یعنی خود ہی ان کا کرنا اور پھر خود ہی ان کو پیسوں کو خود ہی اپنے لوکل فنڈ سے ادھر لگا دینا، اس کو ڈیوالو کرنا کہتے ہیں. اور ڈیولپنگ سسٹم میں لوکل گورنمنٹ لوکل گورنمنٹ ہیو کلیئر جغرافیکل باؤنڈریز ہوتی ہیں اور وچ دے ایکسرسائز اتھارٹی اینڈ ود ان وچ دے پرفارم پبلک فنکشن. یعنی ڈیولپڈ سوسائٹیز میں، ڈیولپنگ میں نہیں، ڈیولپڈ سوسائٹی میں کلیئر کٹ باؤنڈریز کہ یہاں سے آپ نے یہ کام کرنا ہے اور یہاں تک آپ کے پاس اختیارات، آپ کے پاس اختیار ہے، پاور ہے، آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں. یہ تینوں ایڈمنسٹریٹو ڈیسنٹرلائزیشن ہم سیپریٹ لیکچر میں کور کریں گے. یہاں اس کی ٹائپس کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں. اس کا لاسٹ ون ہے فسکل ڈیسنٹرلائزیشن. فسکل ڈیسنٹرلائزیشن جو ہے وہ ایک کور کمپوننٹ ہے ڈیسنٹرلائزیشن کا. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ if local government and private organizations are to carry out decentralized functions effectively, ٹھیک ہے نا، so they must have an adequate level of revenue. ظاہر سی بات ہے جب انہوں نے خود کام کرنا ہے تو ان کے پاس کیا ہوگا؟ ریونیو ہونا چاہیے.
آئدر ریز لوکلی، یا تو وہ اپنے خود ہی اپنے لوکل سطح سے، اپنے ریجن سے، اپنے صوبے سے، یا اپنے لوکل جو ڈسٹرکٹ ہے اس سے اٹھائیں گے، اور ٹرانسفر فرام دی سینٹرل گورنمنٹ، یا ان کو سینٹرل بھی دے رہی ہوتی ہے. سو ایز ویل ایز دا اتھارٹی ٹو میک ڈیسیژنز اباؤٹ ایکسپینڈیچرس کا جہاں تک تعلق ہے کہ اختیارات ایکسپینڈیچر کے حوالے سے ہوں گے، تو وہ کس طرح سے ہوں گے؟ فسکل کے حوالے سے. فسکل ڈیسنٹرلائزیشن ٹیک مینی فارمز، اس کی بہت سی قسمیں ہیں. یعنی ایک کہ سیلف فائنینسنگ اور کاسٹ ریکوری تھرو یوزر چارجز، یعنی خود ہی وہ یہ کام کر رہے ہیں، سیلف فائنینس کریں. پھر کو فائنینسنگ اور کو پروڈکشن، یعنی ارینجمنٹس تھرو وچ دا یوزرز participate in providing services and infrastructure through monetary اور لیبر کنٹریبیوشن سے بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح سے ایکسپینشن آف لوکل ریونیوز کو ایکسپینڈ کرنا، کہ اس کا سیلز ٹیکس کی اس کی مد کو بڑھا دینا، یا یہ کرنا کہ انڈائریکٹ چینجز لے آنا تاکہ لوگوں سے وہ اس کی کلیکشن بھی کرنا اور اسٹیٹ کو بھی فائدہ ہو، اور ایز اے ریزلٹ لوکل گورنمنٹ کی سموتھ فنکشننگ کے لیے بھی ان کو ایڈوانٹیج ملتا رہے. پھر اسی طرح سے انٹر گورنمنٹل ٹرانسفر بھی ہوتی ہیں. انٹر گورنمنٹل، ایک تو یہ اوپر والا انٹرا ڈسٹرکٹ انٹرا ریجنل تھا نا، تو یہ انٹر گورنمنٹل ایک دوسرے کو، یعنی ٹیکس شفٹ بھی ہوتا ہے. جنرل ریونیوز فرام ٹیکسز collected by the central government to local government from general to specific uses، یعنی سینٹر بھی اس کو دے رہی ہوتی ہے. فسکل یہ ہے نا کہ اختیارات، یعنی ان کو اس کو کام چلانے کے لیے، اس کو ورک سموتھ فنکشننگ کے لیے. پھر اس طرح سے آتھورائزیشن آف میونسپل بوروئنگ اینڈ دی موبلائزیشن آف دیئر نیشنل اور لوکل گورنمنٹ ریسورسز تھرو لون گارنٹیز، یعنی یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ وہ اس میں وہ اپنے استعمال میں لاتی ہے. ٹھیک ہے. آگے اسی طرح سے ایک اور ہے کہ اکنامک یا مارکیٹ ڈیسنٹرلائزیشن، یہ بھی اختیار ہے، آپ ان کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں. اسے بھی میں آپ کے لیے دیکھ لیتا ہوں. دا موسٹ کمپلیٹ فارم ہے آف ڈیسنٹرلائزیشن فرام اے گورنمنٹس پرسپیکٹو اور پرائیویٹائزیشن ہے اور ڈی ریگولیشن ہے. ڈی ریگولیشن کو اگلے سلائیڈ میں دیکھیں گے. پرائیویٹائزیشن اور ان دونوں کو آگے دیکھیں گے ہم، پرائیویٹائزیشن کو اور ڈی ریگولیشن کو. یہ اگلی ہمارے سیکنڈ لاسٹ اور لاسٹ ہوں گے. ڈی ریگولیشن بیکاز دے شفٹ رسپانسبلٹیز فار فنکشنز فرام دی پبلک ٹو دی پرائیویٹ سیکٹر. انڈرسٹینڈ اٹ. اسی طرح سے پرائیویٹائزیشن اور ڈی ریگولیشن آر یوزلی بٹ ناٹ آلویز accompanied by economic liberalization and market development policies. So they allow functions that had been primarily or exclusively the responsibility of government to be carried out by business. So community groups, corporatives, private voluntary associations and other non-governmental organizations یہ سارا کام کرتی ہیں. آگے دیکھیں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ پرائیویٹائزیشن کی میں نے 3 پیراگراف آپ کے لیے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن کین رینج ان سوشل فرام لیونگ دی provisions of goods and services entirely to free operation of the market to کیا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. سمجھ آ رہی ہے نا. پرائیویٹائزیشن یعنی پبلک پرائیویٹ، یعنی حکومت اور پرائیویٹ دونوں کی پارٹنرشپ، ان وچ کیا ہوتا ہے گورنمنٹ اینڈ دی پرائیویٹ سیکٹر کوآپریٹ کر رہے ہوتے ہیں دونوں ٹو پرووائڈ سروسز اور انفراسٹرکچر. ٹھیک ہے نا. یعنی آپ دونوں گورنمنٹ اور پرائیویٹ مل کر کام کریں گے عوام کے لیے. اور یہ اس میں تین وہ آ رہے ہیں، یعنی allowing private enterprises to perform functions that had previously been monopolized by government، جو کہ پہلے بالکل گورنمنٹ کے پاس تھے، اب وہ پرائیویٹ چلائے گی. دوسرا controlling out the provisions or management of the public services or facilities to commercial enterprises. Indeed, there is a wide range of possible ways in which functions can be organized, and many examples of within public sector and
private institutional firms particularly in infrastructure کے اعتبار سے کہ وہ کر رہی ہے لیکن چلانے والا کوئی اور ہے. اسی طرح سے تیسرے میں آپ دیکھیں فائنانسنگ پبلک سیکٹر پروگرام، یعنی پبلک حکومت کے کاموں کو آپ فائنانس کر رہے ہیں. کس طرح سے؟ تھرو دا کیپٹل مارکیٹ، یعنی آپ روپیہ لگا رہے ہیں. وتھ ایڈوکیٹ ریگولیشن آف میئرز ٹو پریونٹ سچویشنز ویئر دی سینٹرل گورنمنٹ بیئرز دی رسک فار دی بارونگ، یعنی اس کو باہر نہ جانا پڑے، لون نہ لینا پڑے. اینڈ الوئنگ پرائیویٹ آرگنائزیشن کو الاؤ کرتے ہیں ٹو پارٹیسپیٹ، یعنی وہ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں، فائنینسنگ کر رہی ہیں، اس کو چلا رہی ہیں. اور چوتھا ٹرانسفرنگ رسپانسبلٹی آپ یہاں بھی کر رہے ہیں فار پرووائڈنگ سروسز فرام دی پبلک ٹو دی پرائیویٹ سیکٹر تھرو دی ڈیویسٹیٹیوٹ آف اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز. یہ بھی ایک انداز ہے پرائیویٹائزیشن میں. آپ کے ذہن میں بہت سی ایگزامپلز آئی ہوں گی، اسٹیل مل اور اس طرح سے ہاسپیٹلز اور اس طرح باپٹا اور پاکستان کی بات کریں تو ٹھیک ہے. اچھا آخری میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ کیا ہے پرائیویٹائزیشن میں ڈی ریگولیشن. ڈی ریگولیشن کیا چیز ہے کہ ڈی ریگولیشن ریڈیوسز دا لیگل کنسٹرینٹس آن پرائیویٹ participation in service provision or allows completion allowing among private suppliers for services that in the past had been proved by the government or by regularized monopolies. So کیا ہوتا ہے in recent years privatization or deregulation have become more attractive alternatives to government کو اس میں فائدہ بھی ہے. گورنمنٹ یہ سارے کا سارا وہ نہیں دے رہی ہوتی ہے گورنمنٹ کا، اور یہ ڈیولپنگ کنٹریز میں یہ دونوں کام زیادہ ہوتے ہیں، ڈی ریگولیشن اور پرائیویٹائزیشن. سو لوکل گورنمنٹ آر آلسو پرائیویٹائزنگ بائی کانٹریکٹنگ آؤٹ سروس پروویژنس اور ایڈمنسٹریشنز. یہ سارے ان کو ہم الگ الگ بھی دیکھیں گے، یہ یہاں ہم نے ٹائپس کے اعتبار سے اسے دیکھنا تھا. ٹھیک ہے. سو تھینک یو ویری مچ.